ہاں یہ کوئی بارش کا مینڈک نہیں ہے، بارش کے مینڈک بارش میں دکھتے ہیں، پھر نہیں دکھتے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا مجمع رمضان میں مسجدوں میں دکھتا ہے، اور جیسے آپ عید کے دن ظہر میں دیکھو تو وہی پرانے نمازی آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، کہاں چلے گئے سب؟ کہ یہ سب رمضان کے کیا تھے؟ بارش کے مینڈک تھے، برسات میں تو ٹوئیں کرتے رہے، برسات ختم ہو گئی تو یہ بھی غائب ہو گئے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو اللہ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نے اللہ سے وفاداری کا اقرار کیا ہے۔ اللہ سے وفاداری کس نے گانٹھ ماری ہے کہ تو جب کہے گا، جیسا کہے گا، جس طرح کہے گا ویسا میں کروں گا۔ تو رمضان کے اندر میرے دوستوں بھائیوں روزوں کا اہتمام کریں۔ ہمارا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کیا بولو؟ اللہ کا حکم ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ حدیثوں میں ہے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ میری امت زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے گی، بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہمارا ہاتھ کیسا ہے بولو؟ اوپر ہے۔ کیسا ہے بولو؟ حدیثوں میں ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مال سے نوازا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حساب کر کے پوری پائی کی آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ علماء سے اس کے مسائل پوچھو، ہاں بوجھ نہ سمجھو، اور اپنے طور سے اٹکل پچو کے طور پر، اپنے طور سے میرے بھائیوں سرواڑے بات دقی کر کے اپنے طور پر اندازے سے زکوٰۃ مت نکالو۔ اندازے سے کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ عشاء پڑھیں گے کوئی اندازے سے پڑھیں گے نہیں، پرفیکٹ 4 ہے۔ صبح فجر پڑھیں گے 2 ہے، پرفیکٹ ہے۔ ظہر پڑھیں گے 4 فرض ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس میں کوئی اندازہ نہیں ہے 4.5 اور 3.5 کا، پرفیکٹ ہے۔ رمضان کا روزہ 29 یا 30 پرفیکٹ ہے، اس میں 25 بھی نہیں 35 بھی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے۔ ایسے زکوٰۃ کا نظام بھی کیا ہے بولو؟ پرفیکٹ ہے۔ 2.5% نکالنی ہے، حساب کر کے نکالو۔ اللہ نے مال دے رکھا ہے، سونا دے رکھا ہے، گھر میں تجارت دے رکھی ہے، کھیتی دے رکھی ہے، خدا پاک نے زمینوں کا مالک بنا کے رکھا ہے۔ آدمی کو علماء سے ان کے مسائل پوچھنا چاہیے۔ پیٹ میں درد کرتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، صاحب અહીં دکھے تھے، صاحب અહીં دکھے تھے۔ تو یہاں کا سونوگرافی، وہاں کا سونوگرافی، کہیں پتھری تو نہیں ہے، کہیں کڈنی میں تو نہیں ہے، کہیں یہاں تو نہیں ہے، اور سب دیکھنے کے بعد نکلا تو کہ اس میں تو بہت گیس ٹربل ہے، کچھ تکلیف کی بات نہیں ہے، تو اس کو ہسکرا ہوتا ہے۔ پیٹ کی تھوڑی تکلیف پر اونچا نیچا ہو جاتا ہے، اور اپنی عبادت کے ادا کرنے کا مسئلہ آئے گا تو آدمی اپنے حساب سے سرواڑے بات بکی کر لے، یہ کیسے چلے گا؟ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ مالوں کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مالوں کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادا بنیاد پر میرے دوستوں بھائیوں اللہ دلوں سے بخیلی کی صفت کو دور کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں زکوٰۃ کی بنیاد پر اسلام میں مالیات کا بڑا نظام قابو میں آتا ہے۔ ہاں مسلمان غریب کیوں ہے؟ کہ مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے معاشرے میں سماج کے اندر غریبی ہے۔ ہماری غریبی، ہمارے سماج کی غریبی کا کارن ہم خود ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، خدا نے تو سسٹم ہی ایسی بنائی ہے، امت اگر اپنے مالوں کی 100% زکوٰۃ ادا کرے گی تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایک مسلمان انشاءاللہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے گھر کے اندر چولہا نہ جلے، ایسا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کوئی روتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی شکایتیں کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں ہمارا بہت بڑا مجمع رمضان میں اپنا حساب کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں تاریخیں طے کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں ہے رمضان میں تو رمضان میں کسی بھی دن کے اوپر نہیں، تاریخ اس کی 1 رمضان، 5 رمضان، 10 رمضان، ایک، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ طے کر کے اپنی زکوٰۃوں کے ادا کرنے کا پہلے سے حساب کر لو۔ ہاں اور اس کا حساب علماء سے پوچھ کر صحیح جھکتا کرو۔ کیسا کرو بولو؟ اللہ کے معاملے میں کیسا کرو؟ جھکتا کرو۔
भाई 5,000 वाजिब होती है, 500,000 ज्यादा निकालो, 50,000 रखी है भाई, वो 5,000 और ज्यादा निकाल दो, चुकता करो अल्लाह के मामले में। हाँ, अल्लाह के मामले में चुकता करो। इसमें आदमी माल पर आफत से सारी महफूज हो जाए। हदीसों में है किसी माल पर आफत नहीं आती है जब तक उसमें ज़कात अदा कर दी जाए। कोई भी किसी माली आफत का किस्सा सुनो तो यकीन कर लो ये वो माल है जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई है। कहीं डूब गया, कहीं लुट गया, कहीं जल गया, ये वो माल होता है जिसकी ज़कातें अदा नहीं होती है। निज़ाम है अल्लाह ताला का। हाँ, अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों भाइयों, हाँ, ये दोनों चीजें रोजा और ज़कात हम पर फर्ज की हैं, क्योंकि सामने रमजान है। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा शनिचर को पहली तरावी पढ़ते होंगे, नहीं तो इतवार को तो पढ़नी ही पढ़नी इंशाअल्लाह। रमजान के रोज़ों का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें, और रमजान के अंदर अपनी मस्जिदों के अंदर नमाजों के बाद तालीम के हल्के लगते हैं, इन तालीम के हल्कों में बैठे, उड़कर चले न जाओ, तालीम के हल्कों में बैठे, गश के दिनों में गश में जुड़े, मस्जिद और जमातों के अंदर जुड़े, और रमजान के अंदर हम सब के मेरे भाइयों कम से कम 3-3 दिन लगे। हमारा मजमा अल्लाह के रास्ते में 3-3 दिन रमजान के अंदर जमातों में लगावे। अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिसका जैसा रमजान गुजरता है वैसा इसका पूरा साल गुजरता है। जैसा रमजान गुजरता है वैसा पूरा साल गुजरता है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई एहराम की हालत के अंदर आदमी जैसी हरकत करता है, हज पर जाने के लिए, उम्रे पर जाने के लिए, हाँ हाजी साहब एहराम की हालत में जैसी हरकत करते हैं वो हरकत एहराम पर छप जाती है। एक आदमी एहराम की हालत में झूठ बोलेगा, अब ये छपेगा, ये नया एहराम अगले साल बांधने तक फिर झूठ बोलता रहेगा। एक आदमी गाली बोला है तो ये गाली इस पर छप जाएगी, गाली इस पर छप जाएगी। अब जब तक अल्लाह इसको अगले साल हज की उम्रे की तौफीक दे, नया एहराम बांधकर आदमी क्या है इस आदत से तौबा न करे, वहां तक ये चीज जिंदगी से निकलेगी। ऐसे रमजान है रमजान, जिसका रमजान नमाज में, तालीम में, कश में, मेहनत में, अल्लाह के दीन की मेरे दोस्तों भाइयों नक़्ल हरकत में 3-3 दिन लगाने में गुजरता है, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में। तो मेरे भाइयों ये अगले 11 महीने तक इन इबादत और इन नेकियों की खैर भलाई नुरायत को महसूस करेगा। और जिसका रमजान खाने में, सोने में, समझे ने, हाँ गुजर गया तो ये खाता सोता रहेगा और कुछ करेगा नहीं। जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा रमजान के अंदर, बस इतना हुआ कि भाई दस्तरखान पर आइटमें बढ़ गई। क्या हो गया वो? रमजान से नेकी नहीं बढ़ी, दस्तरखान की आइटमें बढ़ी। रमजान से क्या हुआ? सोना बढ़ गया। और एक बहुत बड़ा तबका है जो रात भर जागता है, रात रात जागता रहता है। ये 2 साल तक नाइट कर्फ्यू था ना, तो मुझे बहुत खुशी थी। मैं तो यूं कहता था ये तो पूरा साल होना चाहिए, पूरी जिंदगी होना चाहिए आनंद के अंदर कि 10 बजे कर्फ्यू, कोई बाहर निकले नहीं। ये रातों को जागते वही फजर में नहीं होते हैं। अगर आप भी 10 बजे सो जावे तो एक तंदुरुस्त आदमी को सोने के लिए 6 घंटे की नींद काफी है। बोलो कितने घंटा सोने का? बोलो 6 घंटे की नींद काफी है एक तंदुरुस्त आदमी को। हाँ, आदमी 6 घंटे सो जाएगा, सर्दी की रात हो, गर्मी की रात हो, इंशाअल्लाह ये फजर जमात के साथ पड़ेगा। लेकिन जब रातों को देर तक जागेंगे तो मेरे दोस्तों भाइयों फिर कैसे आदमी उठ पाएगा, कैसे चल पाएगा? इसलिए मेरे भाइयों जिंदगी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है कि जिसमें नमाज है, जिसमें रोजा है, जिसके अंदर इबादतें हैं, जिसमें कुरान की तिलावतें हैं, जिसमें अल्लाह का जिक्र है, जिसमें अल्लाह के दिन की मेहनत है, ये जिंदगी है। ये जिंदगी मुझसे आपसे चाहिए जाती है। इसको मैं आप करें, अल्लाह के यहां यही बंदा सबसे ज्यादा मालदार होगा जिसके पास अमाल है, नेकियां हैं, भलाइयां हैं, ये सबसे ज्यादा इज्जतदार वहां पर वो होगा। एक आदमी में दुनिया में इसके पास करोड़ों की दुनिया है लेकिन अमाल से खाली है, तो ये नीचे कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा फकीर है। ये क्या बोलो?
نیچے نیچے فقیروں کی لسٹ میں کیا ہے؟ اس کے پاس نماز نہیں ہے، اس کے پاس روزے نہیں ہیں، اس کے پاس اللہ کے لیے راضی کرنے کے کام نہیں ہے، یہ فقیر آدمی ہے۔ کمالدار کون ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی بچوں کی دینی تربیت ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک ہے، کاروبار میں حلال حرام کی تمیز کے ساتھ اپنی جائز کمائی کے لیے محنت کرنا اور تھکنا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، کہ یہ لوگ میرے بھائیوں اللہ کیا عزت دار اور مالدار ہے۔ جنت اللہ نے ایسوں کے لیے بنائی ہے، جنت اللہ کے یہاں ہر چلتے پھرتے آدمی کو نہیں دے دی جائے گی۔ ہاں چلتے پھرتے آپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت رکھی ہے۔ اللہ نے کیا رکھی بولو؟ جنت کی قیمت حدیثوں میں ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنت۔ اللہ کا سامان مہنگا ہے، اللہ کا سامان کیا بولو؟ مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، جنت سستی نہیں ہے، اللہ نے مہنگی رکھی ہے۔ ہاں لیکن اس کو حاصل کرنے میں آسان ہے، اس کی محنت آسان ہے، ہاں اس کی قیمت ادا کرنا آسان ہے، اس قیمت ادا کرنا مشکل نہیں ہے، ایک دم آسان۔ زندگی اعمال والی بناؤ، خیر والی بناؤ، بلائی والی بناؤ، نیکی والی بناؤ، ہاں اپنے آپ کو اچھی عادتوں